ایک یوزر کی ریکویسٹ آئی ہے کہ دیدی نماز میں دل لگانے کے لیے کچھ بتائیے۔ السلام علیکم، میں آپ کی سسٹر حجابی اسپیکر ہوں۔ تو یہ میرا پرسنل طریقہ ہے، آپ علم و عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں وغیرہ، بٹ اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے کیا کریں کہ جب بھی نماز پڑھے اس سے پہلے استغفار پڑھ لیا کریں، ہو سکے تو 1 بار یا 10 بار کم سے کم، اور من میں نیت کر لے، دل میں نیت کر لے کہ رب العالمین تجھ سے یہ جو بھی میں عبادت کر رہی ہوں اسے تو قبول فرما۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے پہلے کئی عالم علم دین، ولی اللہ، پیغمبر آ کے جا چکے ہیں اور ان کی عبادت کہیں زیادہ بہترین تھی، مگر رب العالمین تیرے پاس لاکھوں لوگ ہیں آج بھی موجود ہے جو تیری عبادت کرتے ہیں، اور میرے پاس رب العالمین صرف تو ہے، تو میری نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر اور میری عبادت کو قبول کر۔ نماز میں زیادہ سے زیادہ کانسنٹریٹ انکریز کرنے کا طریقہ۔ السلام علیکم، میں آپ کے سسٹر حجابی اسپیکر۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو۔ سیکنڈ چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ نماز پڑھتے ہو تو جس میں جو کلمات ہمیں بتائے گئے ہیں، ثنا، الحمد، سورہ، پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اس میں جب ہم کلمات پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، تو گلوری ٹو مائی سسٹینر دا ایکسلیٹ، گلوری ٹو مائی سسٹینر دا ایکسلیٹ، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب العزت نے سن لی جس نے اس کی عبادت کی، تو یہ سارے کلمے ہیں، ثنا کا، الحمد کا، ان سب کا میننگ سمجھیں اور اس میننگ کو سمجھ کے آہستہ آہستہ آرام سے نماز کو مکمل کریں۔ اس سے آپ کے نماز میں کنسنٹریشن انکریز ہوگا، نہ کہ آپ کا دھیان یہاں وہاں دوسری باتوں میں جائے گا۔ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہو تو اس کا میننگ سمجھ کے اسے اطمینان سے پڑھیں۔ اللہ حافظ۔ امید انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر انسان سے امید کر بیٹھتا ہے۔ امید اچھے لوگوں سے، امید اچھے اخلاق سے، امید اپنے دوستوں سے، امید اپنے رشتہ داروں سے، اور امید ہر وہ انسان سے جسے وہ اپنا سمجھتا ہے۔ امید رکھنا اچھی بات ہے، پر وہ امید ہر بار پوری ہو یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے نا تو انسان باہر سے کم بلکہ اندر سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے نا تو اسے دنیا کا اچھے سے اچھا کام بھی بیکار لگنے لگتا ہے۔ امید انسان سے کم بلکہ اپنے رب سے رکھو۔ انشاءاللہ جب امید رب سے رکھو گے نا تو وہ پوری ہوں گی، یہ سوچ کے کہ اللہ ہمارے دل کی بات بھی جانتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی ساری امیدوں کو پوری کرے اور ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ بول کے شروع کریں، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ بے شک بسم اللہ کی برکت سے کام آسان ہو جاتا ہے، مگر ان دی اینڈ آپ کو ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے وہ کام میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، اب جو کام کر رہے ہو اس کام میں آپ کو اضافہ، ترقی ملنے لگتی ہے، اور باقیوں سے آپ کو اس چیز بسم اللہ کی برکت سے باقی لوگوں کے مقابلے آپ کو اس میں ایک اپر ہینڈ ملتا ہے۔ تو بسم اللہ کو ہمیشہ یوز اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا کرے ہر کام کے لیے، بے شک اس کی برکت بے شمار ہے۔ قرآن کا یہ ایک چھوٹی آیت پورا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر سورہ کے پہلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ سے ایک فائدہ اور بھی ہے، جب کبھی آپ بسم اللہ بولنا شروع کرتے ہو تو آپ کے یہ ہیبٹ میں آ جاتا ہے، جب کوئی چیز آپ کی ہیبٹ میں آتی ہے تو ہر چیز میں آپ کے منہ سے بسم اللہ نکلتا ہے، تو یہ آپ کو گناہ سے بھی بچائے گا۔